بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہماری کتاب ریاض الصالحین میں نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الصدق۔ صدق کسے کہتے ہیں، صدق کی تعریف کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں صدق سے متعلق آیات اور احادیث بے شمار آئی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صدق ایسی خوبی ہے انسان کے باطن کی کہ نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ تو نبیوں کے بعد اللہ کے بندوں میں سب سے کامل جو بندے ہیں وہ صدیقین بندے کہلاتے ہیں۔ صدق کی آسان سی تعریف وہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ یکساں ہو جائے، یعنی انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے۔ عام زبان میں ہم اسے سچائی بھی کہتے ہیں، لیکن سچائی کا تعلق صرف قول سے، صرف باتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اوورآل کردار، اس کی شخصیت، اس کے معاملات کے اندر اس کا صدق ظاہر ہوتا ہے۔ صدق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندے کی جو کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب اس نے کلمہ پڑھا، اقرار کیا کہ اللہ میرا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب جب اس نے اقرار کیا ہے وہ اپنے اس اقرار کو سچا ثابت کرے۔ اللہ کو جب رب مانتا ہے تو اللہ کا خوف ویسا رکھے جیسا خوف رکھنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل سے تعظیم کرے، آپ کی اتباع کرے، آپ کی سنت کو اپنائے، آپ کی ذات پاک سے محبت کو اپنائے، اپنے بچوں کے اندر یہ رنگ نظر آنا چاہیے سنت والا۔ پھر دیگر مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کا معاملہ سچا ہو، یہ بھی صدق ہے۔ انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ سچا ہو، جو اس کے ظاہر میں ہو وہی اس کے باطن میں ہو، اور یہ صفات سیکھی جاتی ہیں، یہ صفات ایکوائر کی جاتی ہیں، اپنا محاسبہ کیا جاتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ اگر ایک بندہ صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرنے کے لیے مہنگا لباس پہنتا ہے، مہنگی سواری استعمال کرتا ہے، مہنگا موبائل استعمال کرتا ہے، در حقیقت وہ ایسا ہے نہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک انسان ہے، عالم نہیں ہے، خود کو عالم شو کرتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک انسان ہے، کوئی ادارہ ہے، کام اتنا نہیں کر رہے جتنا دکھا رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالے، اس کی زبان پہ، اس کے سامنے اس کا اظہار وہی ہونا چاہیے جتنا کہ در حقیقت واقعی جو چیز موجود ہو، نہیں تو وہ پھر جھوٹ ہے، وہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں خصوصاً ایک آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ جو الفاظ ہیں وکونوا مع الصادقین، یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے فرینڈز کو سلیکٹ کرتے ہیں، ہمارا فرینڈ سرکل متعین کرتے ہیں، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے،
کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے ہیں، کن کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا ہمیں شرعاً حکم ہے۔ ایک مسلمان مومن اپنی کسی بھی چیز میں آزاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تمہارے جو فرینڈز ہیں، تمہارا جو فرینڈ سرکل ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ صادقین کا، سچوں کا۔ سچے ظاہر ہے جو اللہ کے ساتھ سچے ہیں، جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا ہے۔ تو ہم باب الصدق شروع کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ریاض الصالحین کتاب کا انداز ایسے ہی ہے کہ پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آیات لاتے ہیں اور اس کے بعد اسی مضمون کی احادیث ذکر فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت جو لائے ہیں، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں دو چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں حاضر رکھو، اور یہ چیز حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ جڑے رہو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ خود سچے ہیں تم بھی ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے لیے تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ ایک اور مقام پہ سورہ احزاب میں ایک طویل آیت آتی ہے جس میں بہت سی صفات آتی ہیں، صفات ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اس میں ایک صفت والصادقین والصادقات بھی آتی ہے، وہ جو سچے ہیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، تو وہاں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ مزید ایک جگہ قرآن پاک میں آیت آتی ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ اللہ سے کیا گیا عہد سچا کرتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی احادیث کی طرف۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ عَنْ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور ایک آدمی سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں سچا لکھ لیتے ہیں، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور یقیناً جھوٹ برائی کی طرف ہدایت کرتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یقیناً جھوٹ آگ کی طرف ہدایت کرتا ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور بے شک ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ، یا متفق علیہ حدیث ہے۔ یعنی سچائی ایسی خوبی ہے، ایسی صفت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک انسان جب سچ بولے گا، سچ بولنے کی عادت ڈالے گا، اب کسی نے اس سے پوچھا آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں، تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو ظاہر ہے جب وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اور یہ کہنا اسے اچھا نہیں لگے گا، تو خود بخود وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ تم میوزک سنتی ہو، اب اگر اسے جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکے گی، اور جب سچ بولے گی تو یہ سچ بولنا بھی اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گی؟ میوزک سننا چھوڑ دے گی،
خود بخود اس کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سچ کی عادت اسے ان نیکیوں کی طرف لے جائیں گی جو نیکیاں اسے جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اور ایک انسان سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ، ہم اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ میں نے خود لوگوں میں بہت یہ مسائل دیکھے ہیں کہ ہم جو ہے نا مصلحت آمیز گفتگو بہت کرتے ہیں، ہم خود کو ڈیفینڈ بہت کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کے لیے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اس سے بہت بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا سچ بول لیں اور اپنی شخصیت کے اندر یہ کوالٹی پیدا کر لیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم سچائی سے اس کا اعتراف کر لیں۔ اگر ہم میں کوئی کمزوری آ رہی ہے تو ہم سچائی سے اس کا اعتراف کر لیں۔ اگر کبھی ہمارا کوئی عذر ہے تو ہم معذرت کر لیں۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم جھوٹے بہانے بنائیں یا جھوٹی دلیلیں دیں، جھوٹے دلائل لے کر آئیں۔ تو ہم خواتین اپنی زندگی سے یہ دھوکہ، فریب، مینیپولیشن یہ سب نکال دیں۔ آگے مزید فرمایا کہ بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ کچھ بھی کرے گا اور جھوٹ بولے گا، جھوٹ بول کر نکل جائے گا، اور اس طرح اس کے اوپر برائیوں کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا، گناہوں کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے لیکن شوہر پہ ظاہر نہیں کرتی، خدا نخواستہ کوئی نامحرموں کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن شوہر سے چھپاتی ہے، دیگر کوئی بھی معاملات جن میں وہ جھوٹ بولتی ہے، تو یہ گناہوں کا دروازہ اس پر کھلا رہے گا اور یہ گناہ اسے جہنم تک پہنچا دیں گے۔ اللہم حافظ آمین۔ اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ مذاق میں بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے جس میں فرمایا کہ بے شک ایک انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کی بات سن کے ہنستے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔